ناظرین آداب، مورخہ 3 نومبر 2022 مطابق 7 ربیع الثانی 1444 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہیں اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کو کہا ہے کہ عالمی غیر یقینی کی صورتحال کے باوجود ہندوستان کی معیشت کی بنیاد مضبوط ہے اور دنیا اسے تسلیم کر رہی ہے۔ بنگلورو میں کرناٹک گلوبل انویسٹر سمٹ 2022 کا افتتاح کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا کہ ہندوستان اس وقت اپنی ترقی کو دنیا کی ترقی کا ایک اہم عنصر بنانے کے لیے تحریک کے طور پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اپنے خطاب میں عالمی سرمایہ کاری کو ہندوستان کی اس تحریک کے ساتھ اپنی سرمایہ کاری کو جوڑنے کی اپیل کرتے ہوئے ملک میں آنے کی دعوت دی۔ پی ایم مودی نے کہا کہ ہندوستان میں سرمایہ کاری شمولیاتی ترقی میں سرمایہ کاری ہے۔ ہندوستان میں سرمایہ کاری زمین کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنانے کے لیے سرمایہ کاری ہے۔ آئیے ہم کروڑوں لوگوں کے مستقبل کو خوبصورت بنانے کے مقصد کے ساتھ مل کر چلیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کیرلا ہائی کورٹ کے خلا سے متعلق فیصلے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کا یہ فیصلہ قانون کی تشریح سے آگے بڑھ کر خود قانون وضع کرنے کے درجے میں ہے۔ انہوں نے آج یہاں جاری ایک ریلیز میں کہا کہ عدالت کا فریضہ ہے کہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کی تشریح کرے اور جو معاملہ بھی سامنے آئے اس کو اس پر نافذ کرے، نہ کہ یہ کہ وہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں شوہر اور بیوی کے درمیان علیحدگی کے طریقوں میں سے ایک خلا ہے جس میں شوہر اور بیوی کی باہمی رضامندی سے ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اس صورت میں بھی بیوی یک طرفہ طور پر خلا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کورٹ نے محسوس کیا کہ واقعی عورت مظلوم ہے تو وہ نکاح کو فسخ کر سکتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ عنقریب اس فیصلے کے خلاف عدالت عظمیٰ سے رجوع کرے گا۔ دہلی میں فضائی آلودگی کے پیش نظر ریاستی حکومت سنجیدہ ہو گئی ہے اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے آج اس حوالے سے ٹویٹ کر کے اعلان کیا ہے کہ آلودگی کے پیش نظر دہلی بھر میں تعمیراتی کاموں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے وزیر محنت منیش سسودیا کو ہدایت دی ہے کہ اس مدت کے دوران ہر تعمیراتی کارکن کو مالی امداد کے طور پر 5,000 روپے ماہانہ فراہم کیے جائیں۔ دوسری جانب دہلی کے وزیر ماحولیات گوپال رائے نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی مسلسل ایسے کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے آلودگی کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے، جبکہ دہلی حکومت آلودگی کو کم کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ گیان واپی معاملے میں مسلم فریق نے بدھ کو ہندو فریق کے مسجد احاطے میں واقع تہخانے کو توڑنے اور سروے کمیشن کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے دعوے پر عدالت کے سامنے اپنے اعتراضات داخل کیے۔ عدالت نے معاملے کی اگلی سماعت کی تاریخ 11 نومبر طے کی ہے۔ انجمن انتظامیہ مساجد کمیٹی کے وکیل نے کہا کہ انہوں نے ہندو فریق کے مطالبے پر یہ کہتے ہوئے اپنا اعتراض داخل کیا ہے کہ تہخانے کو سپریم کورٹ کی ہدایت پر ہی سیل کیا گیا ہے، جبکہ ہندو فریق کا مطالبہ ہے کہ عدالت اس سیل تہخانے کے سروے کا حکم دے۔ گجرات میں موربی پل حادثے کی مقامی عدالت میں سماعت ہوئی۔ اس دوران استغاثے کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ جس کانٹریکٹر نے پل کی مرمت کا ٹھیکہ لیا تھا وہ ٹھیکہ لینے کی اہلیت ہی نہیں تھا، اس کے باوجود ٹھیکیداروں کو 2007 میں اور پھر 2022 میں مرمت کا ٹھیکہ دیا گیا۔ مجسٹریٹ کی عدالت کو بتایا گیا کہ جب پل کا فرش تبدیل کیا گیا تھا تو اس کی کیبل کو تبدیل نہیں کیا گیا اور یہ تبدیل شدہ فرش کا وزن نہیں لے سکتا۔ واضح رہے کہ موربی پل حادثہ کیس میں گرفتار تمام 9 افراد کو بدھ کے روز مقامی عدالت میں پیش کیا گیا۔ چیف جوڈیشل مجسٹریٹ ایم جے خان نے اوریوا کمپنی کے 2 مینیجروں سمیت 4 لوگوں کو ہفتے تک پولیس حراست میں بھیج دیا ہے، ساتھ ہی 5 دیگر ملزمان کو عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ شیعہ پی جی کالج اور مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی کے اشتراک سے ڈاکٹر ظفر حیدری کی ادارت میں سری نگر سے شائع ہونے والے ماہنامہ حکیم الامت کے خصوصی شمارہ محقق اعظم پروفیسر اکبر حیدری نمبر کی تقریب رسم رونمائی حضرت خدیجہ ہال شیعہ کالج میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت مولانا سید حمید الحسن نے کی، جبکہ مہمانان خصوصی کی حیثیت سے مولانا مرزا یعقوب عباس اور مولانا مرزا اعجاز اطہر شریک ہوئے۔ مہمان نظیر وقار میں پروفیسر عزیز حیدر اور مرتضی شمسی شامل تھے۔ نظامت کے فرائض شکیل گیاوی نے بخوبی انجام دیے۔ ماہنامہ حکیم الامت کے ایڈیٹر ڈاکٹر ظفر حیدری نے زیر نظر خصوصی شمارے کی اہمیت اور افادیت پر مبسوط روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ یہ خصوصی شمارہ محقق اعظم پروفیسر اکبر حیدری کی 10ویں برسی کے موقع پر شائع ہوا ہے، جس میں دنیا بھر کے اہل قلم کے مضامین شامل کیے گئے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید محمود مدنی کو ان کی قومی، ملی اور سماجی خدمات کے اعتراف میں اردن کی ایک نامور ریسرچ تنظیم IRSSC کی میگزین نے دنیا بھر سے مختلف شعبہ حیات میں کام کرنے والے 500 با اثر مسلمانوں کی فہرست میں
قومی ملی و سماجی خدمات کی وجہ سے مولانا محمود مدنی کو پرسن آف دا ایئر قرار دیا ہے۔ ضلع جمعیت لکھنؤ کے صدر سید محمد وزین، کارگزار صدر ڈاکٹر سلمان خالد، نائب صدر مولانا کوثر ندوی، چودھری آل عمر قریشی، محمد فاروق چاند، خزانچی معراج الحسن ایڈوکیٹ و جنرل سیکریٹری ڈاکٹر عبدالقدوس ہاشمی اور اراکین جمعیت نے انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ NCERT کا نصاب اتر پردیش کے سرکاری پرائمری اسکولوں میں تعلیمی سیشن 2023-24 سے پہلی کلاس سے تیسری کلاس تک نافذ کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر جنرل اسکول ایجوکیشن UP وجے کرن آنند کے مطابق بنیادی تعلیم کے محکمے نے منظوری کے لیے کابینہ کو تجویز بھیج دی ہے۔ خیال رہے کہ UP بورڈ کے اسکولوں میں 9ویں سے 12ویں جماعت کے طلباء کے لیے NCERT کی کتابیں پہلے ہی متعارف کرائی جا چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ NCERT کی کتابیں مرحلہ وار سرکاری اسکولوں میں متعارف کرائی جائیں گی۔ پہلے ہم کلاس 1 سے 3 تک شروع کریں گے، پھر 2024-25 کے سیشن سے اسے کلاس 4 سے 5 میں متعارف کرایا جائے گا اور اگلے سیشن میں اسے کلاس 6 سے 8 کے طلباء کے لیے متعارف کرایا جائے گا۔ مفتی ابوالعرفان میاں فرنگی محلی قاضی شہر لکھنؤ نے آل انڈیا محمدی مشن کے زیر اہتمام جامعہ بحر العلوم فرنگی محل میں جشن غوث الورا میں فرمایا کہ حضرت غوث پاک کے والدین کریم احکام خداوندی کے پابند تھے۔ حضرت غوث پاک کی والدہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے بعد سے ہی احکام شریعت کا اس قدر احترام تھا کہ حضرت غوث پاک رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہیں پیتے تھے۔ مفتی ابوالعرفان میاں سرپرست آل انڈیا محمدی مشن نے کہا کہ حضور غوث اعظم کی شان تمام ولیوں میں بلند و بالا ہے، جسے ہم اور آپ نہ بیان کر سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان سے ابھرتے ہوئے دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے امریکہ یک طرفہ طور پر اپنی کارروائی جاری رکھے گا۔ رپورٹ کے مطابق ترجمان محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ ہم واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اور دنیا بھر میں ہمارے شراکت دار افغانستان کو عالمی دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہیں بننے دیں گے۔ امریکی انخلا کے بعد ملک طالبان کے قبضے میں چلا گیا۔ نیڈ پرائس نے اس امکان کو مسترد نہیں کیا ہے کہ افغانستان کے موجودہ حکمران دوبارہ دہشت گرد رہنماؤں کو پناہ دے رہے ہیں، جن میں ایمن الظواہری جیسے دہشت گرد بھی شامل تھے۔ سوڈانی دارالحکومت میں خرطوم میں قومی کانگریس کے دفتر کے باہر سینکڑوں افراد نے مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں اقوام متحدہ کے نمائندے پیریٹیز کو ملک کے اندر معاملات میں مداخلت کی بنیاد پر ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ پیریٹیز کے پوسٹر اٹھائے ہوئے مظاہرین نے اقوام متحدہ کے نمائندے کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ قابل ذکر ہے کہ سوڈان میں جولائی 2020 میں قائم کیا گیا یونی ٹیم 25 اکتوبر 2021 سے فوج کے اقتدار پر قبضے سے پیدا ہونے والے سیاسی بحران کے حل کرنے کے لیے فریقین کے درمیان ثالث کے طور پر کام کرتا رہا ہے۔ خبروں کے مطابق شمالی کوریا نے ایک مرتبہ پھر میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تجرباتی طور پر فائر کیا گیا میزائل شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کا میری ٹائم بارڈر عبور کر کے جنوبی کوریا کے علاقے میں گرا۔ شمالی کوریا کا یہ مختصر فاصلے تک مار کرنے والا میزائل جنوبی کوریا کی حدود کے 60 کلومیٹر اندر شہر میں گرا، جس کی وجہ سے علاقے میں فضائی حملے کے الارم بجائے۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے میزائل کے جواب میں 3 میزائل فائر کیے۔ جنوبی کوریا کے صدر نے شمالی کوریا کے اس اقدام کو سرحدی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ترکی کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین کی بندرگاہوں سے نکلنے والے بحری جہاز اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر ترک پرچم والے جہازوں کے نکلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے 29 اکتوبر کو سیواسٹوپول پر حملے کی وجہ سے روس کی طرف سے اناج کارروائیوں کو عارضی طور پر روکے جانے کی یاد دہانی کروائی اور کہا کہ ان حالات کے مستقل ہونے اور اناج کی ترسیل رکنے کی صورت میں ترقی پذیر ممالک میں خوراک کے سنجیدہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ غذائی اجناس کی کمیابی، مہنگائی اور سیاسی عدم استحکام جیسے مسائل کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ فارس نیوز کی خبر کے مطابق روسی وزارت دفاع نے فوجی مقاصد میں استعمال ہونے والے ایک سیٹلائٹ کے خلا میں چھوڑے جانے کی خبر دی ہے۔ خبر کے مطابق روسی راکٹ مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے داغا گیا۔ روسی وزارت دفاع نے سیکورٹی اور خفیہ وجوہات کی وجہ سے اس بارے میں زیادہ معلومات فراہم نہیں کی ہیں۔ اس سے پہلے بھی سایوز راکٹ کے ذریعے سے روس نے ایک سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ سیٹلائٹ فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا اور روسی فوجیوں کو انٹرنیٹ، خلا سے لی گئی تصاویر وغیرہ فراہم کر سکے گا۔ پوروانگ فوڈز کا PAPA پریم اور پوشٹک اچار، سواد دادی اور نانی کے ہاتھوں کا گھریلو پدھتی سے بنے شدھ ایوم پوشٹک اچار آئٹمز بھارت بھر میں ہوم ڈیلیوری اپلبدھ۔ ریٹس ایوم اچار آئٹمز جاننے کے لیے واٹس ایپ کریں 8299599829۔